میرے دوستوں اور بزرگوں، مکہ میں خبریں پہنچ چکی، ابو لہب، ابو سفیان، سب کا غم سے برا حال۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے لوگوں کو حالات سنائے کہ ہمارا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے جو ابلق گھوڑوں پر سوار، وہ زمین و آسمان کے درمیان صف در صف، ہم ان سے کیسے لڑتے؟ وہ فرشتے تھے، انہوں نے ہرے امامے باندھے ہوئے تھے، سفید لباس پہنے ہوئے تھے، وہ آئے تھے تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مکہ میں گھر گھر ماتم، عورتوں نے سر کے بال منڈوا دیے، سینہ پیٹنے لگ گئیں، 1 ماہ تک یہ ایسا ہی کرتی رہیں۔ 1 ماہ کے بعد ہوش آیا ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ان حرکتوں سے تو مسلمان خوش ہوں گے۔ 1 مہینے کے بعد جا کے ہوش آئی ان کو کہ ہم یہ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی وہاں سے نکلنے کا سلسلہ میں تو یہ بتا رہا تھا آپ کو۔ بدر کے 1 ہفتے کے بعد ابو لہب کو ایک پھنسی گھوڑا کیا کہتے ہیں آپ، وہ نکلا، اس کو وہ بہت برا سمجھتے تھے عرب لوگ، منحوس لوگ، جس کو نکلتا تھا اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کئی دن تڑپ کر مر گیا، 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ کسی نے اس رئیس اعظم کی، جو اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، دفن کرنا گوارا نہ کیا۔ ایک شخص نے اس کے بیٹوں سے کہا شرم کرو، تمہارا باپ ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ انہوں نے کہا لکڑیوں سے دھکیلو۔ اندازہ کریں نبی کو برا کہنے والا اس کو لکڑیوں سے ڈھکیل کر ایک گڑھے میں گرایا گیا اور اوپر سے پتھر پھینک کر بند کر دیا گیا۔ گستاخ رسول کا انجام جب بھی ہوگا برا ہوگا، جب بھی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، آپ کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا یہ بیمار تھی، حضرت عثمان کی زوجہ ہیں۔ حضور نے حضرت عثمان کو ساتھ نہیں دیا، فرمایا بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے پاس رہو۔ جب حضور واپس آ رہے تھے تو 19 رمضان کو ان کی وفات ہوئی، حضرت رقیہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپسی پر مدینے سے کچھ میل پہلے زید بن حارثہ اور عبداللہ ابن ابی رواحہ کو فتح کی خوشخبری سنانے بھیجا، جاؤ مدینے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ یہ دوپہر کے وقت پہنچے، یہ دونوں زید بن حارثہ اور عبداللہ ابن ابی رواحہ دوپہر کے وقت پہنچے۔ مقتولین کا جب بتایا نا کہ جی ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، امیہ مارا گیا، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، بچے خوشی میں دیوانے ہو رہے تھے، لوگ نعرے لگانے لگ گئے کہ ابو جہل مارا گیا، ابو جہل مارا گیا۔ یہ خبر اس وقت جب حضرت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی، منافق نہیں مان رہے تھے، منافق نہیں سمجھے اشارہ کو، کیونکہ منافقوں کے اپنے چلے گئے تھے، وہ کیسے مانتے؟ ان کی اصل دوستی تو انہی سے تھی، وہ مان نہیں رہے تھے کہ یہ نبی کی اونٹنی پر سوار یہ زید کہیں اونٹنی بگا کے لے آیا، ایسے ہی خبریں دے رہا ہے۔ انہوں نے ابھی یہ شور ہی مچایا تھا کہ حضور تشریف لے آئے۔ اب ذرا پیار کی بات سنو، دھیان سے سنو۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ میں جبریل آئے، جبریل امین علیہ السلام آئے۔ اللہ نے فرمایا جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو تم واپس نہ آنا۔ شان ہے میرے نبی کی۔ کیا آپ خوش ہیں؟ فرمایا میں خوش ہوں، تمہیں اجازت ہے جاؤ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو تم نے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے فاتحانہ، سب کو خوشی ہے۔ 70 کافر جو مارے گئے تھے ان کو وہاں دفن کر دیا، اور جو 70 گرفتار ہوئے ان کو لے آئے۔ 2 قیدی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث یہ قتل کیے گئے۔ یہ جرم بتاؤ،
پوچھ رہا ہوں اگر کسی نے پڑھا. یہ نبی کے بارے میں بد کلامی کرتے تھے. نبی کے بارے میں من سب نبیا کو، جو نبی کو گالی دے تو اس کا کیا انجام؟ گستاخ نبی کی ایک سزا. یاد رکھنا. یہ عقبہ جو تھا یہ مکہ میں اس نے نبی کے اوپر اوج ڈالی تھی. حضور سجدے میں تھے، اس نے جانور کی اوج ڈال دی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ نے ہٹائی تھی. سرکار سجدے میں تھے، یہ وہ ظالم تھا. اور یہ نظر یہ حضور کی برائی کرتا تھا. ان دونوں کو کیا کیا گیا؟ قتل کیا. اسیران جنگ جتنے قیدی تھے حضور نے فرمایا ان سب کے کھانے پینے کا انتظام کرو. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک. آج دنیا کیا سلوک کرتی ہے ذرا سنو. صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان کو کھانا پینا ملے. صحابہ خود کھجور کھا کے گزارا کرتے تھے، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. مسلمانوں کا کردار دیکھے. بچیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا دف بجا کر. کیا بجا کر؟ دف بجا کر استقبال کیا. قیدیوں کے لیے حضور نے رائے مانگی. صدیق اکبر نے رائے دی فدیہ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. ان کے سرمایے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. حضرت عمر کی رائے سب کو اڑا دو، مار ڈالو سب کو تاکہ آئندہ کوئی سر نہ اٹھائے. حضور نے فدیہ لے کر اعلان کر دیا جو فدیہ دے 4000 2000 1000، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے. جس کو لکھنا آتا ہے وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے. ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اس وقت ان کی طرف سے آئے تھے. انہوں نے وہ ہار بھیجا حضور کی بیٹی کو، جو ہار حضور نے دیا تھا شادی میں، وہ ہار بھیجا. حضور نے دیکھا تو رو پڑے. حضرت خدیجہ کا وہ ہار تھا. فرمایا میرے صحابیوں اجازت دو تو یہ میں اس بیٹی کو واپس کر دوں. انہوں نے اجازت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا. وہ حضرت ابو العاص فوراً مسلمان ہو گئے. حضرت عباس نبی پاک کے چچا، نبی پاک کے چچا. حضور نے فرمایا چچا تم بھی رہائی لے لو، فدیہ دے دو. انہوں نے کہا بھتیجے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا بغیر فدیہ کے رہائی نہیں ملے گی. ان کا ہے کچھ نہیں تو فدیہ کہاں سے دوں؟ جب وہ بار بار کہنے لگے ہے کچھ نہیں، حضور نے فرمایا گھر سے منگاؤ. انہوں نے کہا وہاں بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا چچا جب مکہ سے چلے تھے دروازہ بند کر کے میری چچی کو سونے کی اتنی بڑی اینٹ دے کے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اور ساتھ کہا تھا میں واپس آ گیا تو ٹھیک ورنہ تجھے یہ پوری رہے گی، اس کا استعمال کر لینا. حضرت عباس کانپنے لگ گئے. 300 میل کا فاصلہ، بند کمرے میں بیوی کو اینٹ دے رہا ہوں، نبی دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. کہ حضور 300 میل آپ سن بھی رہے دیکھ بھی رہے. فرمایا میرا رب مجھے دکھاتا بھی ہے سناتا. ان کا ایک تو یہ بات آپ کی دیکھی، ایک بات جب دیکھی تھی جب میں بچپن میں، میرا بھی بچپن، میں آپ کے گھر آیا تھا رات کے وقت، مغرب کے بعد کہیں شام کے بعد گھر آیا تھا. عمر میں زیادہ گنتی کا فرق نہیں ہے. تو میں آ کے آپ کے ساتھ لیٹ گیا تھا، آپ بھی لیٹے ہوئے تھے. میری نظر آسمان پر گئی تو چاند ہل رہا تھا.
کبھی ادھر ہو جاتا تھا، کبھی ادھر ہو جاتا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ مجھے کہیں چکر تو نہیں آ رہے، لیکن چاند اسی طرح ہل رہا تھا اور کوئی چیز نہیں ہل رہی تھی۔ میں بڑا حیران، اچانک میری نظر آپ کے ہاتھ پر پڑ گئی۔ میں نے دیکھا جدھر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا چچا مجھے کیا پتا، میں تو اس وقت بچپن میں تھا، چاند ہلتا تھا یا نہیں۔ حضور نے فرمایا چچا وہ مجھ سے کھیلتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر، اعلی حضرت جھوم اٹھے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ حضور نے فرمایا چچا تجھے ایک بات اور بتاؤں، تو نے تو بچپن میں صرف چاند کا ہلنا دیکھا ہے نا؟ فرمایا جب میں اپنی والدہ کے شکم اقدس مبارک پیٹ میں تھا اور یہ چاند عرش الہی کو سجدہ کرتا تھا، میں اس کی دھمک کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ جب قلم چلتا تھا لوح محفوظ پر، میں اس کی آواز بھی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ حضور خود بتا رہے ہیں، تو آج کیا وہ ہمارا درود و سلام نہیں سن رہے؟ کیا ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت بیلا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چند افراد کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا گیا۔ مسلمان 14 شہید ہوئے۔ کتنے؟ اس میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری۔ انصاری کن کو کہتے ہیں؟ مدینہ میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے آنے والوں کی مدد کی۔ انصار کے معنی مدد کرنے والے۔ اللہ کے سوا اگر کوئی مدد ہی نہیں کرتا تو ان کو انصار کیوں کہا گیا؟ سمجھ لینا۔ میں شہدائے بدر کے نام لوں گا، آپ سے ہو سکے تو آج مغرب سے پہلے تک 313 اصحاب بدر کے نام پڑھ لینا۔ الہی بحرمت، آگے نام پڑھتے جانا۔ 313 کے نام پڑھ کے جو جائز دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا، اگر ہو سکے تو۔ ورنہ کسی کو آتے ہو کوئی نہیں پڑھ سکتا، ایک پڑھ لے، باقی بیٹھ کے سن لو۔ میں صرف 14 شہداء کے نام لینے لگاؤں، کوئی بھی دل میں جائز نیت کر لو۔ اللہ ان شہدائے بدر کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ ان میں سے پہلے عمیر بن ابی وقاص، 16 برس کی عمر تھی۔ صفوان بن وہب یا صفوان بن بیدا کہا جاتا ہے، ذو الشمالین بن عبد عمر، مہجہ بن صالح، عاقل بن بکیر، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ نبی پاک کے چچا زاد۔ یہ ہو گئے مہاجرین میں۔ انصاریوں میں سعد بن خیثمہ،
مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن مالا، عمیر بن الحمام، یزید بن حارث، عوف بن عفرا، معوذ بن عفرا رضی اللہ عنہم وجزاہم اللہ عنا وعن الاسلام خیر الجزاء۔ یا اللہ ان شہدائے بدر کا صدقہ نبی کے ہر غلام کو بخش دے، ہم سب کو اس وبا سے ہمیشہ کے لیے بچا لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عمیر بن وہب یہ بت پرست تھا، بڑا عیار چالاک، مکہ میں بڑا مشہور۔ میدان بدر میں سب سے پہلے اسی نے جنگ کی چنگاری بھڑکائی۔ جب بھاگنے کا موقع آیا تو سب سے پہلے بھاگنے میں بھی سب سے آگے۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو جو مارتا تھا وہ امیہ، اس کے بیٹے صفوان کا یہ دوست تھا۔ عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا، صفوان کا باپ امیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ دونوں میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے دونوں اپنے اپنے پھپولے نکال رہے تھے۔ وہ میرا بیٹا قید ہو گیا، اس نے کہا میرا باپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عمیر کہنے لگا مجھ پہ قرضہ بہت زیادہ ہے، فیملی ہے میری، گھر بار ہے، بال بچوں والا ہوں، اخراجات نہیں ہے، اگر یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو میں مسلمانوں کے نبی معاذ اللہ، اس نے آگے جو لفظ کہے وہ میں کہہ نہیں سکتا، اس نے برا ارادہ ظاہر کیا۔ صفوان نے کہا اگر تو واقعی ایسا ارادہ رکھتا ہے تو تیرا قرض میں ادا کروں گا، تیرے بچوں کا عمر بھر کا خرچ میں دوں گا، وہ میرا تیرا ایگریمنٹ ہو گیا، تو جا اور جا اپنا کام دکھا۔ اس نے اس کو خاص تلوار دی، اس کو زہر کا بجھاؤ دیا۔ یہ زہر کی دھونی دیتے تھے کہ جب تلوار کاٹے گا ساتھ میں وہ دھونی کا اثر، تو زخم جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، بندہ ختم ہو جائے گا۔ یہ عمیر سفر کر کے مدینہ منورہ آیا، مسجد میں پہنچا، اونٹ کو بٹھایا، تلوار گلے میں۔ میرے آقا مسجد میں انصاریوں سے گفتگو کر رہے تھے، حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا تھا، حضرت عمر نے اس کو، یہ حضرت عمر وہ ہیں اپنے سگے ماموں کو کافروں کی طرف سے آئے تھے، بدر میں کاٹ کے رکھ دیا تھا، اور حضرت علی انہوں نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ بدر کے میدان میں آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی، یہ ذوالفقار حضور کی تلوار حضور نے حضرت علی کو دی۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا، وہ اس شیطان کو تلوار سمیت دیکھ کر چونکے اور عرض کی حضور یہ بڑا دھوکے باز غدار ہے، اس کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، اس کو کہہ دیں چلا جائے۔ فرمایا ادخلہ علیہ، اس کو بھیجو میرے پاس۔ حضور نے فرمایا اس کو بھیجو میرے پاس۔ وہ آیا سامنے، حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا آپ کے پاس قید ہے، تو فدیہ دے کر آزاد کرانے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تلوار کیوں لے کے آیا؟ تلوار کیوں لے کے آیا؟ اس نے کہا پہلے ہماری تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا، ہمارے پاس اتنی تلواروں تھی، اس سے کیا فائدہ پہنچایا، ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہم پھر بھی مار کھائے اور ہارے۔ فرمایا سچ بولتا ہے یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ سچ بولے گا یا نہیں؟ اس نے کہا کہ جی بس جی میں بیٹے کے لیے آیا، دیکھنے آیا بیٹے کو۔ فرمایا تو نے اور صفوان نے بند کمرے میں بیٹھ کر میرے قتل کا معاہدہ کیا یا نہیں کیا؟ معاذ اللہ۔ وہ کانپنے لگ گیا، اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور صفوان کو کہہ دیا اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں اب جان واروں گا تو نبی پہ واروں گا، تو نے ان کے لیے بھیجا تھا دوسرے ارادے سے، اب میری زندگی ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالی بدر والوں کو
درجے عطا کرے. حضور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا اے معلوم آشے تو سنو، جب کوئی اللہ اور اس کے نبی پر فدا ہوتا ہے تو کیا انعام. فرمایا اے معلوم آشے تم، اللہ کی طرف سے اعلان، اب تم جو چاہے کرو. اللہ فرماتا قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو بخش دیا، تم سب کو. یہ بدری صحابہ تمام صحابہ میں بڑی شان والے ہیں، ہمارے محسن ہیں. انہوں نے بدر میں وہ فیصلہ کن جنگ جس میں حق اور باطل کا فرق ہمیشہ کے لیے واضح ہو گیا اور دنیا کو پتہ چل گیا. اور مسلمان، وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ وہ ہیں، ان کو نبی پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، ان کے پاس کچھ نہ ہو یہ پھر بھی فتح پاتے ہیں. آج ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اس کردار کو یاد کرنے کی، اس کردار کو زندہ کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے بدر کے حوالے سے کچھ باتیں سنی، کچھ سبق یاد کیا. پوچھ رہا ہوں، کیا جینا ہے تو نبی کے لیے؟ جس نے یہ سبق یاد کیا صرف وہ بولے، دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے سنانے کے لیے مت بولنا، دل میں ہے تو بولنا. جینا ہے تو، مرنا ہے تو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، ہم اس کے ہیں جو نبی کا. نبی کی وفاداری سے بڑھ کر اور یاد رہے گا یہ سبق؟ یہ عورتوں بچوں کو پڑھاؤ گے؟ پوچھ رہا ہوں. جس طرح بچوں نے کہا تھا نا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، آج آپ نے بھی یہ قسم کھانی ہے جو نبی کا گستاخ دشمن ہے ہم اس کے ساتھ کوئی رعایت کر سکتے. حکمرانوں کو چاہیے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں، فوراً اس معاملے میں جو ضروری کارروائی ہے وہ کریں. سستی کریں گے تو پھر بہت نقصان ہوگا. سمجھ